سورہ ابراہیم رکوع نمبر 5 تلاوت ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم کفار۔ سورہ ابراہیم رکوع نمبر 5 ترجمہ کنز الایمان۔ کیا تم نے انہیں نہ دیکھا جنہوں نے اللہ کی نعمت ناشکری سے بدل دی اور اپنی قوم کو تباہی کے گھر لا اتارا؟ وہ جو دوزخ ہے اس کے اندر جائیں گے اور کیا ہی بری ٹھہرنے کی جگہ، اور اللہ کے لیے برابر والے ٹھہرائے کہ اس کی راہ سے بہکا دیں۔ تم فرماؤ کچھ برت لو کہ تمہارا انجام آگ ہے۔ میرے ان بندوں سے فرماؤ جو ایمان لائے کہ نماز قائم رکھیں اور ہمارے دیے میں سے کچھ ہماری راہ میں چھپے اور ظاہر خرچ کریں اس دن کے آنے سے پہلے کہ جس میں نہ سوداگری ہوگی نہ یارانہ۔ اللہ ہے جس نے آسمان اور زمین بنائے اور آسمان سے پانی اتارا تو اس سے کچھ پھل تمہارے کھانے کو پیدا کیا اور تمہارے لیے کشتی کو مسخر کیا کہ اس کے حکم سے دریا میں چلے اور تمہارے لیے ندیاں مسخر کی اور تمہارے لیے سورج اور چاند مسخر کیے جو برابر چل رہے ہیں اور تمہارے لیے رات اور دن مسخر کیے اور تو شمار نہ کر سکو گے۔ بے شک آدمی بڑا ظالم ناشکرا ہے۔ سورہ ابراہیم رکوع نمبر 5 تفسیر۔ ناظرین اور ناظرات، سامعین اور سامعات، بخاری شریف کی حدیث میں ہے کہ اس رکوع کی جو پہلی آیت کریمہ ہے جس میں کہا یہ گیا کہ الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا، کیا تم نے انہیں نہ دیکھا جنہوں نے اللہ کی نعمت کو ناشکری سے بدل دیا؟ تو بخاری شریف کی حدیث میں ہے کہ ان لوگوں سے مراد کفار مکہ ہیں، اور وہ نعمت جس کی شکر گزاری انہوں نے نہ کی وہ اللہ کے حبیب ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، سید عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے وجود سے اس امت کو نوازا، ان کی زیارت سراپا کرامت کی سعادت سے مشرف کیا۔ لازم تھا کہ اس نعمت جلیلہ کا وہ شکر بجا لاتے، ان کا اتباع کر کے مزید کرم کے مورد ہوتے، بجائے اس کے انہوں نے ناشکری کی اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا اور اپنی قوم کو جو دین میں ان کے موافق تھے دارالہلاک میں پہنچا دیا۔ اسی لیے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں اگر قدر کرنی ہے اللہ کی تو شرک کو چھوڑو، اور اس کے رسول کی قدر کرنی ہے تو پھر تم، اللہ نے فرمایا کہ محبوب بتا دو قل لعبادی الذین آمنو، میرے ان بندوں سے آپ فرما دو جو ایمان لائے ہیں، یقیم الصلاۃ، نماز کی پابندی رکھیں۔ دیکھو آپ میں سے جن جن لوگوں نے نماز نہیں پڑھی ہے ان سے میری درخواست ہے کہ نماز پڑھیں، نماز کی پابندی کریں۔ نماز بڑی پیاری چیز ہے، بڑی پیاری چیز ہے، اس کی عادت بنا لیں۔ نماز آپ کو بتاؤں نماز کے 3 درجے، ایک ہے نماز عادت کی نماز، پھر اس کے بعد بڑا عرصہ آپ نماز پڑھتے رہیں گے، پہلے آپ کو کچھ نہیں پتا چلے گا، پڑھتے رہو، بس جڑے رہو، شیطان کہے گا کچھ نہیں ملتا، دیکھ تو نماز پڑھا ہے تجھے کیا ملا، وسوسے ڈالے گا، آپ بس لگے رہو نماز کے ٹائم، جس سے بھی دل نہیں کرتا نہ پڑھتے رہو پڑھتے رہو پڑھتے رہو، نماز پڑھتے رہو، تو یہ بن جائے گی عادت کی نماز۔ کیا بنے گی؟ عادت کی نماز۔ کچھ وقت ایسا گزرے گا کہ رب کریم اپنا فضل فرمائے گا، دیکھے گا بندے نے عادت بنا لی ہے میری بارگاہ میں آنے کی، ٹھیک ہے، میری بارگاہ میں آتا ہے، میرا بندہ میرے حضور حاضر ہوتا رہتا ہے، آتا رہتا ہے، اب اللہ پاک رحمت فرمائے گا، دل کی کھڑکی کھولے گا، اب جو نماز عادت کی نماز تھی اسے عبادت کی نماز بنا دے گا۔ تو یہ عبادت کی نماز بھی عابدوں کا کام ہے، سوداگروں کا کام ہے،
یہ بھی ایک چیز ہے، لیکن بڑی نعمت ہے خدا کی، عبادت کی طور پہ بھی نماز پڑھی جائے اور بندگی سمجھ کر، ثواب سمجھ کر، نیکی سمجھ کر، اس کے اندر سرور آنے لگ جائے گا، نماز میں ایک برکت آئے گی، ایک مزہ آئے گا، ایک حلاوت آئے گی، ایک نشہ آئے گا، ایک کیفیت آنی شروع ہو جائے گی نماز میں، کبھی آنسو نکلنے لگ جائیں گے. تو یہ نماز ہوگی عبادت کی نماز. مگر ابھی تک بھی یہ عبادت کی نماز بھی ابھی ایک رستہ ہے، ایک سفر ہے. اس کے بعد ایک اور نماز عطا ہوتی ہے. اللہ اللہ، وہ اس نماز کے صدقے، یہ عبادت کی نماز عادت کی نماز کے صدقے ملی، اور یہ عبادت کی نماز ملی. اب یہ عبادت والی نماز پڑھتے رہو، پڑھتے رہو، عبادت کے ثواب کی خاطر پڑھتے رہو. پہلے آ کے بیٹھنا، تکبیر اولا میں پہنچنا، جناب امام کے پیچھے جگہ پانا، مسجد کو آباد کرنا. عورتیں اپنے گھروں میں بر وقت نماز ادا کریں، جو ہی اذان ہو، جتنے بڑی قیمتی کام ہے میری مائیں بہنیں بیٹے کوشش کریں کہ وہ نماز کی پہلی پابندی کریں، نماز کو ایک دم پڑھنے کی کوشش کریں. کیونکہ کچن کے کام، بچوں کے کام، گھر کے کام جو ہے نا، وہ یہ تو ہوتے ہی رہیں گے. ہر روز ایک نیا کام ہے، ہر روز. ہر گھروں کی مصروفیت ختم نہیں ہوتی. اپنے اندر کو سمجھاؤ کہ اری تو قیامت کے دن فاطمہ الزہرا کو کیا شکل دکھائے گی، ہیں سیدہ فاطمہ الزہرا کو کیا منہ دکھائے گی، اور سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے حضور کیا منہ دکھائے گی، سیدہ رابعہ بصری کے حضور کیا منہ دکھائے گی. تو کیا ہے، تو تیرا تو شوہر ہے، بچے ہیں، گھر بار ہے، تو کسی کی بیٹی ہے، تجھے تو بہت سہولتیں ملی ہوئی ہیں. ان کا کیا ہوگا؟ جی سیدہ رابعہ بصری جو ہیں وہ ایک شخص کی لونڈی تھیں، اور وہ شخص سارا دن ان سے اپنے گھر کے کام کاج کرواتا تھا. رات ہوتی تو آپ پھر نمازیں پڑھتی، ساری نمازوں کو ادا بھی کرتی، نماز پڑھتی، اور پھر سجدے میں رو کر کہتی مولا ایک میرا مالک ہے، اس کی بھی خدمت کرتی ہوں، اور ایک تو میرا مالک ہے. نیند اس وقت تک نہیں آتی جب تک میں تیرے حضور سر سجدے میں نہ جھکا لوں. یا اللہ سجدے میں اتنا مزہ آتا ہے، اتنا مزہ آتا ہے، دل چاہتا ہے یا اللہ اتنی رات تو لمبی بنا کہ تیری رابعہ تیرے حضور جی بھر کے سجدہ تو کر سکے. تو یہ عبادت والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ 5 بار 7 بار 8 بار 9 بار 11 بار وہ تسبیحاں پڑھتے ہیں. سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان، تو پڑھتے ہیں 3 بار 5 بار پڑھا. عبادت والے لوگ ایسے کرتے ہیں. تو ان کی یہ عبادت کی نماز بھی ہوتی رہتی. ایک دن آتا ہے اللہ پاک رحمت فرماتا ہے، خاص کرم فرماتا ہے، یہ بندہ میری عبادت کی نماز پڑھ رہا ہے. کرم ہوتا ہے، اور یہ بھی سالوں میں کبھی بس پھر ایسی گھڑی آتی ہے، کرم ہوتا ہے. نماز بندہ پڑھ رہا ہے، کہاں سے ملا تھا تحفہ؟ حضور کے ہاتھوں سے. حضور خوابوں میں چلے آتے ہیں، حضور تشریف لے آتے ہیں، اور اس بندے پر کرم فرما دیتے ہیں، اور اسے اپنے جلوے سے نوازتے ہیں. اور پھر اس کی نماز جس دن سے حضور کی زیارت ہو جاتی ہے، پھر اس کی نماز عبادت سے ہٹا کر سعادت کی نماز بنا دی جاتی ہے. تو ایک عبادت، ایک عادت کی نماز، ایک عبادت کی نماز، ایک سعادت کی نماز. لوگوں اس وقت تک تم نمازی نہیں بنو گے جب تک عادت کی نماز نہ پڑھ لو. عادت کی نماز پڑھتے رہو گے اس وقت تک عبادت کی نماز نہیں ملے گی جب تک عادت کی نماز نہ اپنا لو. اور عادت کی نماز اپناتے جب عبادت کی نماز ملے گی تو یہی عبادت کی نماز ہے جو آپ کو سعادت کی نماز بھی عطا کرے گی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو پکا سچا نمازی بنائے. وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، چھپے اور ظاہر خرچ کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. اور کیوں؟ ایاتی یومن، ایک دن آنے والا ہے، لا بیع فی، اس دن کوئی سودا نہ کام آئے گا، ولا خلال، دوستی کام نہیں آئے گی. تو پتا چلا اس دن دوستی کام نہیں آئے گی، اس دن سودا کام نہیں آئے گا. اس دن سے پہلے کوئی دوستی لگا لی جائے گی تو وہ اس دن کام آئے گی. اس دن سے پہلے اگر کوئی سودا کر لیا جائے گا تو وہ سودا کام آئے گا. پھر اللہ پاک نے اپنی شان بیان فرمائی، اور اپنی شانیں بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ، لوگوں گننا شروع کرو میری نعمتیں، تم میری نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے. إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ کفار، بے شک آدمی بڑا ظالم اور ناشکرا ہے. اس آیت کریمہ میں جو مفسرین نے لکھا ہے جس سے اللہ نے ظالم اور ناشکرا کہا ہے نا، وہ ابو جہل ہے. اور جسے اللہ پاک نے فرمایا نا کہ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے کہ حضور کی نعمت جو ہے نا، اس حضور سے جو معجزے، حضور کی جو رحمتیں تمہیں ملی ہیں، حضور سے جو نعمتیں ملی ہیں، اس کو تم گن نہیں سکتے ہو. اور انسان بڑا ظالم اور ناشکرا ہے. اس سے مراد ابو جہل ہے کہ وہ حضور کے پاس رہ کر، حضور کو ساتھ
دیکھتے ہوئے حضور نے اس کو اتنی بڑی سہولت دی کہ تو میرے کان میں ہی کلمہ پڑھ لے تو میں تجھے بخشوا دوں گا، تیرا کام بن جائے گا، تو کان میں کلمہ پڑھ، لوگوں کے سامنے اگر نہیں بھی پڑھتا، مگر وہ بد نصیب کا بد نصیب رہا اور وہ کلمہ نہ پڑھ سکا۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے ہمیں حضور کی شفاعت عطا فرمائے۔